اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو کے ساتھ۔ ہر بار شکوہ ہم اللہ سے ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی عزیز و اقارب آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، ناراض آپ اللہ سے ہیں۔ طنز لوگ آپ پر کرتے ہیں، نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کے کلاس فیلوز یا کولیگ برے ہیں، برا رویہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، تعلق آپ نے اللہ سے توڑ دیا ہے۔ آپ کا سسرال آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، شکوہ آپ اللہ سے کر رہے ہیں۔ رک کر ذرا اس بات کو سمجھیں۔ کسی بھی پیدا ہونے والے انسان سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اسے فرشتہ صفت لوگ ہی ملیں گے، بلکہ تمام انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال درست کریں۔ جو عمل درست کرتا ہے وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، جو عمل درست کر لیتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ نفع اسے ہی ملنا ہے۔ جو عمل درست نہیں کرتا نقصان بھی وہی برداشت کرتا ہے، کیونکہ سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں ہر کسی کے منہ سے یہ سنتا ہوں، یار میرا پیسہ ڈوب گیا، اتنا نقصان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لگاتار کئی دن نمازیں بھی اس بندے نے چھوڑ دیں اور بندہ ویسے ہی نقصان میں ہو گیا۔ اب نماز کا نقصان کس کے لیے ہے؟ اب شیطان یہ بات کان میں ڈالتا ہے کہ بھائی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں نقصان سے بچا سکتا تھا، پر اللہ نے کب کہا کہ تم صرف نفع میں ہی رہو گے؟ اللہ نے کہا ہے تم کو بھوک، خوف، موت، ہر شے کی موت سے آزماؤں گا۔ نفع نقصان انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس میں بچوں کی طرح اتنا وویلا کس لیے؟ جو آج نقصان دکھائی دیتا ہے وہ دراصل آنے والے وقت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ تمام دنیا کے معاملات روبوٹک نہیں کہ اللہ ہر چیز کو روبوٹ کی طرح چلا رہا ہے۔ جی میرا پھسل گیا، میں گر گیا، اللہ چاہتا تو بچا لیتا، یعنی اللہ ریموٹ کا بٹن دبا دیتا، وقت رک جاتا اور میرا پاؤں سلپ نہ ہونے دیتا۔ آپ نے گرنا تھا، گر گئے۔ اب ہونا یہ ہے کہ آپ کتنی جلدی کوشش کر کے ریکور کرتے ہیں۔ کیا آپ گڈے گڑیا ہیں؟ آپ کا منہ پونچھ کر آپ کو ڈول ہاؤس میں بٹھا دیا جائے؟ آپ انسان ہیں، ایک مکمل انسان جس میں قوتوں کے خزانے ہیں، جو صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر بچوں جیسی حرکتیں کیوں؟ جی فلاں بندہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اللہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہر چیز کا الزام اللہ کو، ہر بات کا شکوہ اللہ سے۔ لوگوں کے بریک اپ ہو جاتے ہیں، نمازوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پہلے یہی لوگ تہجد پڑھ رہے تھے، آپ نے بندے سے محبت میں نماز سیکھ لی، اللہ سے ناراضگی میں نماز ہی چھوڑ دی۔ ہم فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا دل ٹوٹ گیا، اب جتنے برائی کے راستے ہیں وہ ان سب پر چلنے لگا، مجنوں ہو جاتا ہے۔ دل آپ نے لگایا، دل کس نے دکھایا؟ چھوڑا آپ نے اللہ کو دیا۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا، جو آپ کی بہتری تھی آپ کے حق میں وہ کر دیا۔ برا تو دراصل آپ کے ساتھ اپنے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مداخلت تو بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ حادثہ ہوا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اس بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کا دل دکھا ہو، جو کسی کرب یا تکلیف سے گزر رہا ہو، اور آپ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے عمل کو نکھاریں۔ یہ جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا۔ آج یہ حالات کل دوسرے ہوں گے۔ آج ایک نے دل دکھایا، کل 3 دکھائیں گے۔ آج یہ مشکل ہے، کل دوسری ہوگی۔ تکلیف، مشکل اور مصیبت کی صرف شکل بدلتی ہے، ورنہ یہ زندگی میں سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ انہیں تسلیم کریں، ان سے فائٹ کریں۔ گرمیوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، سردیوں میں شدید سردی سے کیسے بچنا ہے۔ طوفان کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، انسان اس سے نمٹ ہی لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کو قوی نہیں بنایا، انسان کو بنایا ہے۔ بیٹھنا تو حضرت نوح کی کشتی میں بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پر یقین تھا کہ انہیں زمین کا ٹکڑا ضرور دکھائی دے گا۔ وہ تسلی میں تھے۔ زمین ساری پانی میں ڈوب گئی اور صرف ایک کشتی طوفان کے حوالے۔ یہ سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن اس سے گزر جانا آسان نہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر جو طوفان سے گزر گئے، آج ہم انہی کی بسائی دنیا میں آباد ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کے طوفان کو قوی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی قوتوں کو پہچانیں۔ اللہ سے شکوہ کی بجائے تعلق بنائیں۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے گی، مجھے پکارو۔ اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو، مجھے پکارو۔ پھر امید دی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہا میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے۔ آپ صرف یقین رکھیں، اور اللہ نے جہاں کہا ہے کہ میں آپ کو اولاد سے
جان سے مال سے آزماؤں گا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مشکل آئے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ اسی جگہ تحریر ہے، اسی آیت کے ایک حصہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پکارو جب کہ تم کو اولاد مال اور دولت سے آزمایا جائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔